السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے ڈان نیوز پیپر کا اوپینین جس کا نام ہے ڈریمنگ آف کنیکٹیوٹی، ریٹن بائی محمد عامر رانا۔ گوادر ہیز لانگ ریمینڈ پاکستان's جیو اکنامک ڈریم۔ گوادر جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک جیو اکنامک جو ہے وہ ڈریم ہے۔ اب جیو اکانومی کا مطلب ہے کہ آپ اپنی جیوگرافی کو یوز کرتے ہوئے اپنی اکانومی کو انکریز کریں۔ جب بھی آفیشیلز بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اکانومک ایڈوانٹیج حاصل کر سکتے ہیں جیو پولیٹکس سے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ گوادر کا ذکر آتا ہے۔ گوادر پورٹ جو ہے جتنا اس میں پوٹینشیل ہے کہ یہ اکانومی کو فائدہ دے سکتی ہے، اتنا یوز نہیں کیا جا سکا۔ اس میں جو ہے وہ اسٹل انویسٹرز کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اب پاکستان نے جو تہران اور واشنگٹن کے درمیان فیسیلیٹیشن کروائی، اس کے بعد جو ہے وہ پاسبلٹیز ہیں کہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو ایک جیو اکنامک ڈور اوپن ہو۔ اور انڈر 2008 بائی لیٹرل ایگریمنٹ جو پاکستان کی گورنمنٹ اور ایران کی گورنمنٹ میں ہوا تھا، جو کہ انٹرنیشنل روڈ ٹرانسپورٹ آف پیسنجرز اینڈ گڈس جو تھا، یہ ایگریمنٹ تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے جو ہے وہ ایران کو ڈفرینٹ ٹریڈ روٹس بھی جو تھے وہ بھی آفر کیے تھے، جس میں گوادر گبد، کراچی پورٹ، قاسم، اورامہ، پسنی گبد اور مزید آ سکتے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ یہ جو کوریڈورز ہیں یہ لنک کر سکتے ہیں کوئٹہ، تربت، پنجگر، گوادر اور مزید۔ اب اس نے یہ بھی کہا کہ ان جو کوریڈورز کو یوز کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ ایک لاجسٹک کوسٹ جو ہے اس کو ریڈیوس کروا سکتے ہیں۔ اب لاجسٹک کوسٹ میں آ جاتے ہیں کہ جیسے شپنگ، فیول اور ٹرانسپورٹیشن میں جو کوسٹ آتی ہے اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں، اور جو مکران جو کہ کوسٹل ریجن ہے بلوچستان میں، اس کو جو ہے وہ ریجنل ٹریڈ فلوز کے ساتھ جو ہے وہ ریکنیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایرانین پریزیڈنٹ کی وزٹ اسلام آباد کے بعد ایف بی آر نے انٹروڈیوس کروایا ہے ایک پروسیجر، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اپنے سی پورٹ اور آف ڈاک ٹرمینلز میں جو ہے وہ کراس اسٹفنگ جو ایران کارگوز ہیں ان میں اجازت دے دی ہے۔ کراس اسٹفنگ مینس کہ جو کنٹینرز ہیں ان کو ایک وہیکل سے دوسرے وہیکل میں ٹرانسفر کرنے کی پرمیشن دے دی ہے۔ اب یہ جو اسٹیپ لیا گیا ہے، اس سے امید کی جاتی ہے کہ یہ بینیفٹ ہو گوادر کے لیے، مکران کے لیے، اور پاکستان کا جو بارڈر ٹریڈ سٹارٹ کی ہے ایران کے ساتھ، وہ اس کے لیے بھی یہ جو ہے وہ بینیفیشیل موو ہو۔ ایران جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو جیو پولیٹیکل لیوریج کے طور پر استعمال کیا، جیسے ہم نے دیکھا وار میں۔ تو اب یہ جو چوک پوائنٹس ہوتے ہیں، اس نے کیا ایران پہ امپیکٹ کیا کہ جب یو ایس نے اپنی نیول بلاکیڈ کر دی تو ڈیلی جو تھا وہ $500 ملین کا نقصان ہوا ایران کو۔ اس کے علاوہ جب فرسٹ ویک آف ریسٹرکشنز میں ایران کو جو تھا وہ آئل ریونیوز کے لاس میں جو تھا وہ کروڑوں کا نقصان ہوا۔ گلف کرائسس کو دیکھتے ہوئے یہ جو باقی ریجنل اسٹیٹس ہیں ان کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ٹریڈ روٹس کو جو ہے وہ ڈائیورسیفائی کریں، مزید جو ہے اس کو ان کو پھیلا لیں۔ ایران جو ہے وہ ریجنل اور گلوبل لمیٹیشنز کو پہلے ہی فیس کر رہا ہے، تو اس کو بھی ضرورت ہے وہ الٹرنیٹیو کوریڈورز کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرے۔ پاکستان جیوگرافیکلی پلیسڈ کرتا ہے کہ وہ ان کوریڈورز کو جو ہے وہ پرووائڈ کرے، اور یہ اپرچونٹی پاکستان کے لیے جو ہے وہ کافی بینیفیشیل بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اب پاکستان جو ہے وہ ایک ایمرجنگ الائنمنٹ کا پارٹ ہے ویسٹ ایشیا میں، تو ایران کے ساتھ اکنامک کوآپریشن کو مزید ڈیپ کرنا زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوگا۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے جو مزید آپشنس کو اوپن بھی رکھے، کیونکہ یہ ایک انسرٹین ریجن ہے، اور جو ہے جو آپ کی اکانومی ہے اس کے لیے جو ہے وہ اسپیس کریٹ ہونی چاہیے جب پالیٹکس جو ہے وہ ریسٹرکٹیڈ ہو جائے۔ Pakistan's growing economic engagement with Iran is driven by strategic consideration۔ یہ ایک اسٹریٹجک کنسیڈریشن ہے، یہ لانگ ٹرم جو ہے گولز اور جو ہے نیشنل انٹرسٹ کے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ انگیجمنٹ ہے۔ اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ ایشین جیو پولیٹکس ریپڈلی چینج ہو رہی ہے، تو پاکستان کی جو اکانومک انگیجمنٹ جو ہے وہ ایران کے ساتھ بن رہی ہے، اس کے پیچھے سیورل اسٹریٹجک کنسیڈریشنز ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلے افغانستان آ جاتا ہے، اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا ہے کہ جو بلوچستان میں انسرجنسی ہے اس کی وجہ سے جو وہ بارڈر رجیم کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اس پر جو مزید نگرانی رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ تھرڈ پہ آ جاتی ہے لانگ ڈیلیڈ گیس پائپ لائن، اینڈ دا فورتھ ون از کہ
پاکستان کو ایک ایسا روٹ چاہیے کہ وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹ کر سکے خود کو، تو یہ جو ہے یہ ایک الٹرنیٹیو روٹ ہے۔ پہلے افغانستان لگتا تھا، جیسے نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ فار ڈیکیڈز پاکستان جو تھا اس کو لگتا تھا کہ افغانستان ایک نیچرل گیٹ وے ہے سینٹرل ایشیا تک، لیکن ٹیررزم اور کابل کے ساتھ جو ریلیشن تھے وہ کافی بگڑنے کے بعد پاکستان نے جو یہ مین ایشو تھا کہ افغانستان کے تھرو وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا، اس کو ایک دفعہ چھوڑ دیا۔ اور ویسٹرن بارڈر میں جو سیکیورٹی کنسرنس کی وجہ سے راول پنڈی ہیز لوسٹ پیشنس، اور جو اتنی ساری وجوہات کی وجہ سے پھر پاکستان نے جو اس پوائنٹ کو چھوڑ دیا کہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ افغانستان کے تھرو جو تھا وہ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے، تو الٹرنیٹیو جو تھا وہ پاکستان کے پاس اب جو ہے وہ ایران ہے۔ پاکستان کی جو اسٹریٹجک کمیونٹی تھی اس نے کچھ گرینڈ آئیڈیاز جو تھے وہ بھی انٹروڈیوس کروائے تھے پاور ایلیٹس کو۔ اس کے علاوہ جو پاکستان تھے وہ سوویت یونین کے ودڈرول آف افغانستان سے کرنے کے بعد بھی اور جو ہے وہ ڈیورنگ دا وار بھی جو تھا وہ یہ سوچتا رہا کہ وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ اپنے ریلیشنز، اکانومی، انرجی، ڈیفینس اور پولیٹیکل ریلیشنز کو ایکسپینڈ کرے گا۔ اس کے علاوہ کچھ آئیڈیاز جو تھے وہ پرپوزڈ بھی کیے گئے، لیکن کچھ جو تھے وہ ریالٹی میں حقیقت میں بھی بنے، یعنی کہ میٹیریلائزڈ بھی ہوئے۔ پاکستان نے ایک اکانومک ٹرانسفارمیشن پلان بنایا جس کو انہوں نے نام دیا اڑان پاکستان، جس کے اکارڈنگ دیکھا جائے تو پاکستان کی جو اکانومی تھی وہ 2035 تک $1 ٹریلین تک پہنچ جانی تھی، اور 2047 تک ایک ہائر انکم اکانومی جو تھی وہ بن جانی تھی۔ لیکن جو کرنٹ پاور اسٹرکچر تھا وہ ایک نیا اسٹریٹجک ویژن جو تھا اس کو لے آیا تھا، جس میں انہوں نے 3 روٹس ٹو دی ورلڈ کو ایکسپلین کیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلا جو تھا وہ تھا بلو گولڈ کوریڈور، جس میں وہ لنک کریں گے گوادر کو سینٹرل ایشیا کے ساتھ تھرو شنگھائی، ہیرت اینڈ تاشقند، اور یہ جو ہے یہ شارٹیسٹ لینڈ روٹ ہوگا سینٹرل ایشیا تک، اور یہ جو کوریڈور ہوگا یہ پوٹینشیل فار منرلز اینڈ ایگریکلچر ہوگا۔ سیکنڈ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ گوادر کو کنیکٹ کریں گے ٹو مشہد تھرو ایران، اور وہ ریلائی کرے گا آن ایگزسٹنگ ایرانین انفراسٹرکچر اینڈ آفرنگ دی فاسٹسٹ اینڈ لیسٹ ایکسپینسو آپشن۔ اینڈ دا تھرڈ ون از سی پیک چائنا روٹ، اب جس کو وہ گوادر ٹو کاشغر اور اسلام آباد کے تھرو کنیکٹ کریں گے۔ اب یہ سارے جو پلانس تھے یہ گوادر کو ایک رینیوڈ اسٹریٹجک ریلیونس دیں گے ان دی انسرٹین ریجن کے اندر۔ پیچھے جتنے بھی پلانس ڈسکس کیے وہ بہت اچھے نظر آ رہے تھے پاور پوائنٹ میں، بٹ مینی may not have the capacity to see the constraints limits جو ہوتی ہیں، جو restrictions ہوتی ہیں ان کو کوئی لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں، and evolve a plan to implement the idea۔ پلان بنانا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ اب جو پاور ایلیٹ کلاس ہے نا یا جو لیڈرز وغیرہ ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ چائنا جو ہے اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ ریڈیوس کر گیا ہے، وہ سی پیک کو لے کے ہو یا وہ گوادر میں ان کی جو ہے وہ کوئی بھی پرجوش نہیں ہے چائنا لے کے۔ اس میں بیکاز آف سیکورٹی کنسرنز آ سکتے ہیں، بیوروکریسی، ریڈ ٹیپزم، اور جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹلی یہ کہ جو لیک آف پلانز اینڈ ویژنس ٹو ایکسیس فیوچر پروسپیکٹس فار دی وینچرز۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بگ گیپ ہوتا ہے بٹوین ڈریمنگ اینڈ تھنکنگ بگ۔ اب کہہ رہے ہیں کہ آئیڈیاز میں اور بعد میں ان آئیڈیاز کو پلانس میں، انسٹیٹیوشنز اور اسٹریٹجیز کو، آئیڈیاز کو جو ہے وہ ریالٹی میں ٹرانسفارم کرنے کے لیے جو ہے وہ کافی زیادہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ شاید پاکستان کی جو پاورز اور انٹلیکچوئل ایلیٹس ہیں نا، اس طرح کے خواب ان کی سائیکالوجی میں جو ہے ان کی روٹس بن چکے ہیں۔ They continue to believe that Pakistan was primarily the product of poet philosopher محمد اقبال's imagination، کہ پاکستان جو ہے وہ علامہ اقبال کی جو امیجینیشن کا نتیجہ ہے، نہ کہ، اور وہ جو محمد علی جناح ہیں ان کے جو پریگماٹزم اور ریئلزم کے آئیڈیاز ہیں ان کو اپریشیٹ کرنے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں۔ ڈریمرز پوزیس اے سرٹن لگژری، جب ایک خواب ٹوٹتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک پلان فیل ہوتا ہے فوراً دوسرا آ جاتا ہے، ایک ڈریم ٹوٹتا ہے تو اس کی جگہ جو ہے وہ دوسرا آ جاتا ہے۔ جیسے کہ فورگیٹ انڈیا، ہم انڈیا کو بھول گئے، جب ایک ٹائم تھا جب پاکستان's پولیٹیکل لیڈرشپ ونس envisioned ایکسپینڈنگ ٹریڈ اینڈ اکنامک کوآپریشن، کہ جب پاکستانی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی جو انڈیا کے ساتھ اپنی ٹریڈ اور اکنامک کوآپریشن کو ایکسپینڈ کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے بعد افغانستان آ گیا۔
لیکن جب 2021 میں طالبان نے ٹیک اوور کیا افغانستان کو، تو پاکستان کا جو خواب تھا افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا، وہ ختم ہو گیا۔ Central Asian states also appeared receptive to the idea. However, terrorism intervened, Pakistan's failure to pursue the Taliban to curb the TTP and other terrorist groups. کہ جب افغانستان میں TTP کی حکومت اور ٹیررزم وغیرہ آ گیا، تو پاکستان جو تھا وہ اس آئیڈیا کو فیل ہو گیا کہ وہ افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا کے ساتھ خود کو کنیکٹ کرے گا۔ تو اب اسلام آباد نے اس آئیڈیا کو جو ہے وہ فیل نہیں کیا یا اس کو سائڈ پہ نہیں کیا کہ وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرے گا۔ انہوں نے افغانستان کے ساتھ، طالبان کے ساتھ اپنے آپ کو دور کر لیا، لیکن یہ خیال یا یہ آئیڈیا کہ وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے، یہ ابھی بھی ہے۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں یا جو اسٹریٹجک کنسیڈریشن ہے، وہ ایک الٹرنیٹیو گیٹ وے ہے سینٹرل ایشیا تک رسائی حاصل کرنے کا۔ اس کے علاوہ جو فیوچر آف ویسٹرن ایشین جیو پولیٹکس ہے، وہ ابھی تک انسرٹین ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ پاکستان اس خواب کو بھی دوسرے خوابوں کی طرح چھوڑ نہیں دے گا، بلکہ اور یہ خواب پورا ہوگا جو کہ ڈسکرائب کیا گیا بلو گولڈ کوریڈور کے تھرو۔